انتظامیہ اس پہ کوئی کام نہیں کرتی، ہمیں ریلیف نہیں دیتی، ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتی، پھر مجبوراً ہم پورے پنجاب کے اندر ہر ضلع کے اندر ہم اپنے دوستوں کو یہ کہیں گے، NLF سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ DC دفاتر کے سامنے جو ہے وہ دھرنے دیے جائیں۔ حکومت دنگ ٹپاؤ منصوبوں کے بجائے مستقل پالیسیاں بنائے، ویگنوں سے CNG سلنڈروں کو اتارنا اپنے فیصلوں سے انحراف کرنا ہے، زور زبردستی سے مسائل حل نہیں ہوتے، انتظامیہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرے، کارکنان پر مقدمات درج کرنا برداشت سے باہر ہے، رویہ تبدیل نہ کیا گیا تو مجبوراً پنجاب بھر میں پہیہ جام کی کال دیں گے۔ ان خیالات کا اظہار نیشنل لیبر فیڈریشن ڈویژن فیصل آباد اور صدر پاسبان ہائی ایس ویگن ورکرز ایسوسی ایشن پنجاب میاں اعجاز حسین نے المرکز الاسلامی ٹوبہ ٹیک سنگھ آفس میں نیشنل لیبر فیڈریشن ٹوبہ ذمہ داران اور پاسبان ہائی ایس ویگن ورکرز ایسوسی ایشن پنجاب کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں جماعت اسلامی ٹوبہ زون کے امیر میاں وکیل احمد، ضلعی جنرل سیکریٹری محمد زبیر، صدر NLF ضلع ٹوبہ صلاح الدین ایوبی، ملک وسیم اکرم، جنرل سیکریٹری ریئل اسٹیٹ ضلع ٹوبہ میاں نواز علی، ضلعی وائس چیئرمین نیشنل لیبر فیڈریشن ٹوبہ میاں نعمان افتخار سٹی، صدر نیشنل لیبر فیڈریشن ٹوبہ، پاسبان ہائی ایس ویگن سے رضوان جٹ، رانا امجد، چودھری خالد، محمد حماد، فیصل چیمہ، فرزند گجر، فیض رسول جٹ، صحافی عامر نوید موجود تھے۔ میاں اعجاز حسین نے کہا کہ انتشار پسند نہیں مگر زیادتی بھی برداشت نہیں کرتے۔ آج تک سلنڈروں سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا، ہمیشہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وائرنگ اسپارکنگ سے آگ لگتی ہے، ٹرینوں ہوائی جہازوں کو بھی حادثات پیش آتے ہیں، تو کیا انہیں بھی بند کر دیا چاہیے؟ انتظامیہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرے اور مستقل منصوبہ بندی کریں، محنت کشوں کو استحصال سے بچانے کے لیے مزدوروں کو متحد کرنا ہوگا۔ رحیم محترم امیر زون میاں وکیل صاحب، قیم زون قیم ضلع محترم زبیر بھائی، وسیم بھائی، صلاح الدین صاحب اور میرے دوستوں بھائیوں، السلام علیکم۔ تو آپ کے علم میں یہ ہوگا کہ جب گاڑیاں ٹکراتی ہیں تو سپارکنگ ہوتا ہے، اور ڈیش بورڈ جو ہے وہ بھی چونکہ پلاسٹک ہے، اس کے ساتھ جتنی بھی سیٹڈ ہیں اس میں فوم ہوتا ہے، وہ سارا پٹرول ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پھر جب تھوڑی سی آگ بھڑکتی ہے تو پھر وہ ساری گاڑی جل جاتی ہے، اور جس کو ہمارے میڈیا بھی، حقیقت ہے مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا میڈیا بھی اس کو اس انداز سے جو جینون حقیقت ہے وہ نہیں بتاتا، صرف اپنی ریٹنگ کے وجہ سے وہ کہتے ہیں جی فلاں جگہ پہ جناب روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہاں پہ سلنڈر جو ہے وہ بلاسٹ ہو گیا ہے۔ بھئی اگر سلنڈر بلاسٹ ہو تو وہاں تو نہ گاڑی آپ کو نظر آئے گی، نہ پیسنجر نظر آئے گا، وہ بمب ہے، اور بمب جہاں پہ پھٹتا ہے وہاں پہ کوئی چیز صحیح سلامت آپ کو نہیں ملے گی، یہ تو پھر جلی ہوئی لاشیں ملتی ہیں نا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ٹرانسپورٹر یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی گاڑی جل جائے، وہ خود گاڑی کا ڈرائیور بھی ہوتا ہے۔ تو اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سپارکنگ کی وجہ سے آگ لگتی ہے، لیکن ہماری گورنمنٹ کیا کہتی ہے، جب ریونیو اکٹھا کرنا ہوتا ہے انہوں نے تو وہ کہتے ہیں کہ جی چلیں سوٹا پکڑ لیں اور ان کے چلان کریں، ان کے اوپر پرچے دیں، اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اسی تناظر کے اندر آج ہم ٹوبہ کے RTA سیکرٹری صاحب کو بھی ملے ہیں، ان کو ہم نے کہا کہ یہ آپ کی پالیسی ہے، جینون جس بنیاد پہ آپ اس کو بند کرتے ہیں وہ نہیں ہے، کہیں کہیں روز گاڑیوں کو آگ نہیں لگتی، کبھی کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ ناخوشگوار واقعات جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس کو مستقل بنیادوں پہ پالیسی بنائیں، آپ خود بھی لکھ کے اوپر بھیجیں، ہم لوگ بھی اوپر پنجاب سطح پہ جاتے ہیں، ٹھیک، اور اس کی مستقل کوئی پالیسی ہم بناتے ہیں۔ دیکھیں اس میں کبھی کہتے ہیں جی سلنڈر نیچے رکھ لیں، کبھی کہتے ہیں جی اس کو درمیان میں رکھ لیں، کبھی کہتے ہیں جی چھت کے اوپر رکھ لیں، کبھی کوئی سلنڈر پھٹا نہیں ہے۔ میں اگزامپل کے طور پہ آپ کو کہوں، ڈیوو بس ہے، ڈیزل پہ چلتی ہے، 6 مہینے پہلے سرگودا روڈ فیصل آباد پہ چلتی چلتی گاڑی کو آگ لگ گئی اور ساری گاڑی جل گئی۔ ٹرینیں روز حادثات کا شکار ہوتی ہیں، ایروپلین جو جہاز ہیں ہمارے وہ کریش ہو رہے ہیں، کئی اگزامپل ہم دے سکتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو کیا ان کو بند کر دیں؟
اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مرض دیکھیں. مریض کو کبھی پوری زندگی میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو کبھی اس کو زہر کا انجیکشن نہیں دیا جاتا, بلکہ اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اس کا علاج ہوتا ہے. اگر یہ واقعات کہیں ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کیوں ہو رہے ہیں. اگر دیکھیں پٹرول سے بھی آگ لگ جاتی ہے, ڈیزل سے, فیول ہے نا سارا. کبھی کہتے ہیں LPG گیس ہے, کبھی کچھ کہتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مستقل بنیادوں پہ بیٹھیں, پالیسی بنائیں, لوگوں کو کہیں کہ جی یہ کام آپ نے کرنا ہے. جس طرح سے یہ ڈانگ ٹپاؤ پالیسی ہیں, اس سے نہ تو بیوروکریسی جو ہے اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے, نہ حکمرانوں کو کوئی ہوتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں آج میڈیا کے ریکارڈ پہ یہ بات لانا چاہتا ہوں اور بڑی دلیل کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ 2002 کے اندر جب یہ دنیا نے ایک پریشر ڈالا, ان کو پیسے دیے کہ جی آپ عوام دوست پالیسی لے کے آئیں, تو اس وقت کی کاف لیگ گورنمنٹ تھی, مشرف گورنمنٹ تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی ویگنوں کے اندر بھی آپ یہ پٹرول انجن لگوائیں CNG, اور اسی طرح جو آٹو رکشے تھے ان کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ CNG رکشے دے دیں. ان CNG رکشوں میں 40 ہزار روپیہ, میں بڑے دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ چودھری جو برادران ہیں وہ ان کے اکاؤنٹ کے اندر جاتے تھے. جو فیکٹریاں بنی, 40 سے زائد فیکٹریاں تھیں CNG رکشے بنانے والی, تو 40 ہزار جو تھا وہ ان کے اکاؤنٹ کے اندر جاتا تھا. حالانکہ اس وقت بھی ہم نے یونین کی بنیاد پہ یہی کہا تھا کہ جناب آپ اس کا علاج کریں. آپ کہتے ہیں یہ شور کرتا ہے, آپ کہتے ہیں یہ دھواں, کیونکہ جب موبلائل جو ہے وہ اس میں ڈلے گا تو وہ دھواں تو ہوگا. تو اس لیے ہم نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ کیوں نہیں 4 اسٹروک انجن انہی رکشوں میں آپ لگا دیں. اب دیکھ لیں کہ وہ ناقص باڈیوں والے CNG رکشے دیے جو جن کی جو زندگی ہے وہ 1 سال ہے, 1 سال کے بعد وہ گل سڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ جو جاپان اسمبل تھے آٹو 2 اسٹروک جس کو ہم کہتے تھے, وہ 1964 کے اندر پاکستان کے اندر آئے, اور آج بھی آپ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ جائیں گے تو ان کی باڈیاں مضبوط ہیں, وہ اب بھی مضبوط ہیں. وہ اگر اس کے اندر وہ آپ 4 اسٹروک انجن لگا دیتے تو لوگوں کا بھلا ہو جاتا, لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا. وہ ناقص رکشے جو ہیں وہ اس لیے بنیادی طور پہ کہ جی ہمیں بھی پیسے ملیں گے اور وہ جو فیکٹری والے ہیں وہ بھی لوگوں کو لوٹیں گے, سو یہ پالیسی جو ہے وہ ان کی. اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سلنڈروں کا ایشو ابھی بنایا ہوا ہے انہوں نے, اس پہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, یونین کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے جو ہے اس کے اوپر کوئی ٹائم فریم بھی دیں اور اس کے اوپر کوئی منصوبہ بندی. یہ جو سرکاری مشینری کا استعمال ہے, زور زبردستی ہے, بدماشی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ لوگ ہمارے پیسوں سے اچھی زندگیاں گزارتے ہیں, اچھے دفاتر کے اندر بیٹھتے ہیں, اچھے گھروں کے اندر یہ بیٹھے ہیں. 4 کنال کا دفتر ہے DC کا, جدھر آپ جا کے دیکھیں گے 4 کنال سے کم دفتر نہیں ہے. تو اب بندہ ان سے پوچھے کہ یہ کوئی فرشتوں نے نہیں یہ بنوا دیے, یہ اس قوم کا پیسہ ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ اس قوم کو سہولت بھی دیں, یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا پکڑیں اور ان کو جناب یہ سارا کچھ کر دیں. تو لہٰذا میں آج NLF کے دوستوں سے بھی یہ کہوں گا, جو ہمارے ٹوبے کے دوست ہیں, کہ کل کو اگر ہمیں آپ دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ پاکستان اب اس سوچ اور نظریے پہ آ گیا ہے کہ یہاں پہ قوت کو سلام کیا جاتا ہے, جو جائز چیز ہوتی ہے اس کو کوئی نہیں مانتا, کسی شریف آدمی کی بات کو اون نہیں کیا جاتا. اس لیے اب طاقت کا جو ہے اس کو سلام کرتے ہیں. سو طاقت ہم اس طرح کی طاقت نہیں کریں گے جس طرح یہ سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں. ہم انشاءاللہ اپنے مزدوروں کی, محنت کشوں کی, بے بس لوگوں کی جو طاقت ہے وہ انشاءاللہ, جو جمہوری ہمارا حق ہے کہ ہم احتجاج کریں, ہم انشاءاللہ اگر انتظامیہ اس پہ کوئی کام نہیں کرتی, ہمیں ریلیف نہیں دیتی, ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتی, پھر مجبوراً ہم پورے پنجاب کے اندر ہر ضلع کے اندر ہم اپنے دوستوں کو یہ کہیں گے, NLF سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ DC دفاتر کے سامنے جو ہے وہ دھرنے دیے جائیں.
ہم پرامن دھرنے دیں گے اور ان کو اپنی جو بات ہوگی انشاءاللہ وہ باور کروائیں گے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ بالکل جینون ہے اور آپ کی مہربانی ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں. اگر نہیں کریں گے تو انشاءاللہ پھر جو احتجاج ہے وہ ہمارا حق ہے اور وہ انشاءاللہ ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم ایک پوری تحریک اس کے اندر چلائیں گے. بہت شکریہ جی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سماج ٹی وی. شکریہ.